اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے۔ ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہے۔ قارئین محترم، احادیث میں دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں جو بحوالہ موجود ہیں، حوالہ مسلم شریف اور مشکوت شریف کا ہے، لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیق مضمون بن جائے گی، جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں، تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جس علم اور تقوی سے نوازا وہ راسج ہے، اور جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر چلتے رہیں اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب امت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جس مرکت علی کتاب کی تحقیق و تخلیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فیصد علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخر امیر امام مہدی ہوں گے۔ سواد 142۔ اس میں آخری جملہ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی قسم کی فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوشش ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں حضرت مہدی کی ذہین اور جرت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوائے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح، نصرت و ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین ہیں: یہود و ہندو مشرکین، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارمزادی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الدجال الاعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حواریوں نے آپ کی گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کو دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کر تھے، لیکن انصار کا حال بھی یہ تھا
کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفادار اور فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا ہے، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی، اس کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجئے۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی مقناطیسی تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی وہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ عرضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہدین ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی، حدیث شریف۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورمار ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ استنبول سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کلیکشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کو حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپسی جانے پر تیار ہے اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جان بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے یہ جرأت اس وقت روئے زمین پر موجود کسی طبقے میں ہے؟
کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں تمام سپر پاور، تمام پارٹنرز، تمام نان پارٹنرز کو نکاسا جواب دے سکتی ہے کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے تو 100 بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بےغیرتی کبھی نہیں کر سکتے، اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور ماں کی گالی کھاتے ہیں۔ بتائیے پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حامل نہیں۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کرالنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔